یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں تیاریاں ہوتے دیکھ کر امینا بیگم نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کیارا اور رمیز کا نکاح ہے آج شام کو، اسی کی تیاری ہو رہی ہے، احان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ کس سے پوچھ کے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ دادا آپ کو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیارا اور رمیز کی مرضی سے ہو رہا ہے یہ نکاح، اور پلیز کوئی بھی تماشا کھڑا مت کیجیے گا اس بار۔ پہلے ہی آپ کی بلا وجہ ضد سے ان کے اتنے سال سے وہ الگ ہیں، احان نے دو ٹوک انداز میں کہا اور اپنے روم کی طرف چلا گیا تھا۔ اپنی مرضی ہے ان کی، تو میری کوئی عزت ہی نہیں رہی ان کی نظر میں، نافرمان ہو گئے ہیں یہ تو۔ ابھی جا کے پوچھتی ہوں کیارا سے۔ وہ کیارا کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہنی بنی ابھی تک سو رہی ہیں آپ؟ ویک اپ جانم، وہ آئلہ کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے دھیمی سی آواز میں بول رہا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، سوئی رہیں، کچھ دیر بعد آتا ہوں میں۔ وہ اس کے ماتھے پہ پیار کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ کیا سن رہی ہوں میں یہ سب؟ تم رمیز سے نکاح کر رہی ہو؟ مجھے کانوں کار خبر نہیں ہونے دی؟ تم تینوں بہن بھائیوں کو میری کسی بات کی پرواہ ہے بھی یا نہیں؟ وہ کیارا کے کمرے میں داخل ہوتے غصے سے کہنے لگی تھی۔ دادو، مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے، میں نہیں جانتی تھی۔ کیارا ان کے سامنے جاتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ پتہ نہ ہو؟ تمہیں منع کیا تھا، اس کے باوجود بھی تم رمیز سے رابطہ ختم نہیں کیا نا، اور اب نکاح بھی کر رہی ہو؟ وہ تلخ لہجے میں کہنے لگی تھی۔ دادو پلیز، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی جو آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے۔ رمیز بہت اچھا ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں، اور پھر میں کیوں نہ اس سے کروں نکاح؟ ابھی تک آپ کی وجہ سے میں چپ رہی تھی، پر اب مزید چپ نہیں رہ سکتی۔ میں رمیز سے محبت کرتی ہوں اور اپنی مرضی و خوشی سے نکاح کر رہی ہوں۔ وہ بھی بنا ڈرے بولنے لگی۔ اسے بولتا دیکھ کر امینا بیگم ہکی بکی رہ گئی تھی۔ ہاں ہاں، کرو اپنی مرضی، اتنا بڑا یقین ہے نا تمہیں اپنے رمیز پر؟ مجھے تو ایک نمبر کا فراڈیا لگتا ہے۔ کرو شادی، پھر جب خود کی آنکھیں کھلیں گی نا تو روتی ہوئی آنا یہاں پر۔ وہ کیارا کو گھورتے ہوئے غصے سے پاؤں چٹکتے کمرے سے چلی گئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو آپی، آخرکار رمیز بھائی کی محبت نے آپ کو ہمت دے ہی دی۔ فائنلی آج آپ کا بھی نکاح ہونے جا رہا ہے۔ کیارا کے ساتھ بیٹھی نشا خوشی سے بول رہی تھی۔ ریڈ کلر کے لہنگے میں کیارا بہت حسین لگ رہی تھی۔ خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ آپی وہ آئلہ کہیں نظر نہیں آ رہی؟ اپنے کمرے میں ہے کیا؟ آئلہ کو آس پاس نہ دیکھ کے نشا پوچھنے لگی تھی۔ احان بھائی بتا رہے تھے کہ اسے میڈیسن کھلائی تھی تو وہ سو رہی ہے، کیارا نے ناگواری سے کہا، اور سامنے سے آتے رمیز پر آنکھیں نظر ٹکائی تھی۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں وہ کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ کیارا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ کیارا کے برابر میں آ کے بیٹھا اور کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ امینا بیگم نہ چاہتے بھی وہاں موجود تھی۔ رمیز کی نظروں نے کئی بار آئلہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ میڈیسن لے کے سو رہی تھی، پر پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی اسے دیکھنے کے لیے۔ جسے فکر ہو رہی تھی اسے آئلہ کی، اور وہ واقعی ٹھیک ہے بھی احان نے ایسے ہی کہہ دیا۔ مبارک ہو، احان کی آواز سنتے وہ اپنے خیالات سے باہر نکلا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب سے مل کر وہ دوبارہ سے روانہ ہو گئے تھے۔ رمنا بیگم منہ بناتے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ نشا اور عادی بھی اپنے گھر چلے گئے تھے۔ احان اپنے روم کی طرف بڑھنے لگا جب اس کے فون پہ کسی کی کال آئی تھی۔ ہیلو، موبائل کان سے لگاتے ہوئے وہ بولا تھا۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابھی پہنچتا ہوں میں۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے تیز رفتار میں کار چلانے لگا، اور کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل کے سامنے تھا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ کس کی اتنی جرأت ہوئی آخر؟ اور آپ لوگ کہاں تھے؟ کوئی بھی ایسے روم میں چلا جاتا ہے کیا؟ کوئی گارڈ، کوئی سیکیورٹی، کچھ بھی نہیں ہے؟ احان چیخا تھا۔ احان صاحب، ہم نہیں جانتے سب کیسے ہوا، ہم تو خود پریشان ہیں، کیمرے میں ریکارڈنگ بھی موجود نہیں، ہم نے پولیس کو کال کر دی ہے، وہ بس پہنچنے ہی والے ہوں گے، ایک ڈاکٹر کہنے لگا تھا۔ لیکن ہوا کیا اسے؟ احان زور سے بولا تھا۔ سانس بند ہونے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے، اب پتہ نہیں کسی نے جان کے کیا ہے یا نیچرل موت ہے، ہم ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ 1 گھنٹہ پہلے تو بالکل نارمل لگ رہی تھی، سانس لے رہی تھی، پھر اچانک سے موت ہو جانا ہمیں شک میں ڈال رہا ہے، کسی نے ان کا آکسیجن ماسک اتارا ہوگا شاید۔ دوسرے ڈاکٹر نے کہا تو احان اپنے
بالوں پہ ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، اب پولیس ہی انویسٹیگیشن کرے گی۔ آہان ایک اور ہاسپٹل سے باہر نکلا تھا۔ سامنے سے پولیس انسپیکٹر دکھائی دیا تھا۔ ہیلو آہان صاحب، وہ آہان کے قریب آتے بولا تھا۔ ہیلو، آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ کیا ہوا ہے۔ آپ ذرا اس مسئلے کو حل کر دیں جتنے جلدی ہو سکے، آہان نے پریشانی کے عالم میں کہا تھا۔ جی بالکل، آپ پریشان نہ ہوں، میں جلد از جلد پتہ لگا لوں گا کہ کیا معاملہ ہے، انسپیکٹر نے کہا اور ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ آہان اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیو کرنے لگا۔ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، پہلے والے مسئلے ابھی حل نہیں ہوئے اور ایک اور سیاپا۔ افسوس ہوا تمہارے جانے پر، لیکن ایک دن سب نے ہی مر ہی جانا ہے، کسی نے آج تو کسی نے کل، شاید تمہارا اتنا ہی ٹائم تھا اس دنیا میں۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کے بول رہا تھا۔ خیر اب مجھے چلنا چاہیے، شاید ہنی جاگ گئی ہوگی ابھی تک، وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میرا سر اتنا بھاری کیوں ہو رہا ہے؟ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی۔ ابھی رات ہے یا دن، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ نیم بیدار آنکھوں سے کمرے کو دیکھنے لگی تھی۔ اسی پر دروازہ کھلا اور آہان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آ گیا میں ہنی، وہ مسکراتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ مسٹر آہان، صبح ہو گئی ہے کیا؟ میں کب سے سو رہی تھی، وہ دھیرے سے اٹھتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے خمار آلود آواز میں کہہ رہی تھی۔ نہیں جانم، صبح نہیں ہوئی، ابھی تو رات ہے، آہان نے اس کے پاس بیٹھتے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ تو میں سارا دن سوتی رہی، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ وہ آہان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہنی آپ کی میڈیسن میں سلیپنگ پلز ہوں گی شاید، اس لیے آپ سارا دن سوتی رہی ہیں۔ اٹس اوکے نا، اب نیند پوری ہو گئی ہے نا آپ کی، وہ اس کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ نے سارا دن کیا کیا؟ وہ آہان کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ آج رمیز اور کیارا کا نکاح تھا تو سارا دن تیاریوں میں مصروف رہا، وہ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ کیا کیارا آپی کا نکاح تھا آج؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ حیرت سے اسے تکنے لگی تھی۔ جانم، آپ میڈیسن لے کے گہری نیند میں تھی، آپ کی نیند خراب نہیں کر سکتا تھا میں ہنی، یہ لیں پانی پئیں۔ وہ پانی کا گلاس آئلہ کے ہاتھ میں پکڑاتے کہنے لگا تھا۔ لیکن مسٹر آہان، آپ صبح تو بتا سکتے تھے نا، آپ نہیں کھلاتے نا مجھے میڈیسن، شاید آپ چاہتے ہی نہیں کہ میں نکاح میں شرکت کروں، وہ سر جھکائے اداسی سے بول رہی تھی۔ آپ شک کر رہی ہیں مجھ پہ، میں ایسا کیوں چاہوں گا بھلا کہ آپ نکاح میں شریک نہ ہوں؟ مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا بھلا؟ وہ دبے دبے غصے میں بولا تھا۔ نہیں، میں شک نہیں کر رہی آپ پہ، میں تو بس پوچھ رہی تھی مسٹر آہان، وہ دھیمی سی آواز میں کہنے لگی تھی۔ اگر آپ صرف پوچھ رہی تھی ہنی تو میں آپ کا جواب دے چکا ہوں، آہان نے سپاٹ سے انداز میں کہا اور بیڈ سے اترتے باتھ روم کی طرف چلا گیا تھا۔ میں نے تو بس پوچھا ہی تھا مسٹر آہان، آج کل مجھ پہ زیادہ غصہ کرنے لگے ہیں، مجھے بہت ڈانٹنے لگ گئے ہیں۔ وہ رونی شکل بناتے پانی پینے لگی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو آئلہ کی طرف دیکھا، وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ آہان گہری سانس لیتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ اب کیوں منہ بنایا ہوا ہے؟ آہان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ نہیں، وہ دھیمے سے بولی تھی۔ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر کیوں ایسے غبارے کی طرح منہ پھلا کے بیٹھی ہیں آپ؟ وہ اس کے گال چھوتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ آپ بہت بدل گئے ہیں، وہ شکایت کرنے لگی تھی۔ جی کافی بدل گیا ہوں میں، اور کچھ؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ لیٹتے ہوئے کمفرٹر میں چھپ گئی تھی۔ آہان چپ چاپ اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا۔ گڈ نائٹ ہنی، اس اپنے قریب کرتے خود میں بھینچے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا تھا۔ آئلہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور چپ چاپ اس کے سینے کے گرد بازو حائل کیے اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ آج کل کافی پریشان ہوں میں، بہت سارے مسئلوں میں پھنس گیا ہوں، ایک دم سے بہت کمزور محسوس کرنے لگا ہوں خود کو۔ ایک تو آپ میری کمزوری بن چکی ہیں، دوسرا شاید یہ بات سب جان چکے ہیں اور اس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ ایک آپ ہی تو ہیں جس کو دیکھ کر سکون کا سانس لیتا ہوں۔ اگر آپ اس طرح مجھ سے ناراض رہنے لگیں گی تو پھر کیا بچے گا میرے پاس؟ میں خود کو کیسے سنبھالوں گا؟ آپ کو دیکھ کے جیتا ہوں میں، لیکن بار بار آپ کے آنسو دیکھ کر ٹوٹنے لگتا ہوں۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو رونے لگ جاتی ہیں آپ۔ بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں میں خود کو، پلیز میرے لیے اذیت کا باعث مت بنیں آپ، میری جانم ہے، میرا سکون بن کے رہیں، میرے دل کی دھڑکن، میرا جنون بن کے رہیں۔ وہ اسے خود میں بیچ سے آنکھیں موندے سرگوشی کر رہا تھا، پر شاید آئلہ کی آنکھ لگ چکی تھی، وہ سو چکی تھی، میڈیسن کی وجہ سے وہ زیادہ تر نیند میں ہی رہتی تھی۔ لگتا ہے سو گئی ہنی، اس کا کوئی جواب نہ پا کر آہان نے دھیمے سے کہا اور آنکھیں بند کر لی تھی۔
کیسا لگ رہا ہے؟ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے اس کے ماتھے پہ پیار کرتے کہنے لگا تھا۔ بہت اچھا، بتا نہیں سکتی کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے مجھے، بہت سکون اور اطمینان، جیسے بس یہی چاہیے تھا اور وہ مل گیا۔ وہ خوشی سے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی تھی، ہاں سکون تو مجھے بھی بہت مل رہا ہے تمہیں پا کر، اب زندگی بھر ہم ساتھ رہیں گے ایسے ہی۔ وہ کیارا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے محبت سے کہہ رہا تھا، ہاں ایسے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں گے کیارا رمیز کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنے لگی تو رمیز مسکرا دیا تھا۔ چلو اب سو جاتے ہیں، بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے، رمیز بیڈ پہ سیدھا لیٹتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں بولا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے سو جاؤ آج، ویسے بھی اب تو زندگی بھر کا ساتھ ہے، وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے بولی تو رمیز نے اس کے کمر کے گرد بازوؤں کا حصار بناتے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ویک اپ ہنی، وہ فریش ہو کے آیا اور آئلہ کو جگانے لگا تھا۔ لاؤنج سے کیارا اور رمیز کی آوازیں آ رہی تھیں تو ہان روم سے نکلتے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تم دونوں اتنی صبح صبح آ گئے، احان مسکراتے ہوئے بولا تو دونوں ہنس پڑے تھے۔ گڈ مارننگ بھائی، کیارا مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ گڈ مارننگ، احان نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ اور میں، رمیز نے منہ بسوڑتے احان کو دیکھا تو وہ رمیز کے گلے لگ گیا تھا۔ تم تو بھائی ہو نا، احان نے اس کے کندھا تھپ تھپاتے کہا تو رمیز مسکرانے لگا تھا۔ اوکے، تم اپنی دادوں سے باتیں کرو، تب تک ہم آتے ہیں، رمیز نے کیارا سے کہا اور احان کے ساتھ لاؤنج سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو تم؟ احان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر رمیز نے پوچھا تھا۔ کل رات ہاسپٹل سے کال آئی تھی، لینا کی موت ہو گئی ہے، احان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ رمیز کو شوق لگا تھا۔ سانس بند ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، اب پتہ نہیں کسی نے جان بوجھ کے کیا ہے یا بس اتنا ہی وقت تھا اس کے پاس، احان نے لاپرواہی سے کہا تو رمیز حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ ذرا سا بھی دکھ نہیں ہو رہا کیا؟ وہ بے یقینی سے احان کو دیکھنے لگا تھا۔ مجھے کیوں دکھ ہوگا؟ احان نے الٹا رمیز سے سوال کیا تھا۔ احان، ماضی میں تم دونوں کے اچھے تعلقات تھے اور تمہیں ایک بیٹا بھی تو دیا ہے نا، بیوی نہ صحیح، تمہارے بچے کی ماں تو تھی نا، اس معصوم جان سے اس کی ماں چھین لی تم نے، رمیز نے دکھ سے کہا تھا۔ ماضی کی باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اور تم لینا کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہو، احان نے غصے سے کہا تھا۔ احان پلیز اب مزید جھوٹ مت بولو مجھ سے، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں میں سمجھا تھا کہ آئلہ کو اپنی زندگی میں لا کر تم سدھر چکے ہوگے، پر اب تمہارا رویہ دیکھ کے مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، وہی پرانا احان نظر آ رہا ہے مجھے، رمیز اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہنے لگا تو احان نے نظر پھیری تھی۔ تم نے ہی مارا ہے نا لینا کو؟ رمیز نے شک بھری نظروں سے احان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو تمہارے ساتھ تھا کل، میں اسے کیسے مار سکتا ہوں، احان نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ ہاں کل تو تم میرے ساتھ تھے، تو پھر سب کس نے کیا؟ اس طرح اچانک سے، یہ سب اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا؟ رمیز الجھن کا شکار ہوا تھا۔ یقیناً یہ بات تم نے آئلہ کو بھی نہیں بتائی ہوگی، رمیز نے افسوس سے احان کی طرف دیکھا تو وہ نظر جھکا گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یار، مجھے حیرت ہو رہی ہے اور حیرت سے کہیں زیادہ دکھ ہو رہا ہے، اس چھوٹی سی جان کا کیا ہوگا، رمیز نے رنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ کیا ہوگا، اب ظاہر ہے وہ یہی رہے گا اور کوئی رستہ تو ہے نہیں، تو مجھے ہی پالنا پڑے گا اسے، احان نے بیزاری سے کہا تھا۔ بےحس ہونے کا ناٹک نہیں کرو اب تمہارا بیٹا ہے نا وہ، اس لیے تم نے ہی پالنا ہے اسے، اور کوئی بات کریں، رمیز کی بات سنتے احان نے ناگواری سے کہا تھا۔ آئلہ کیسی ہے؟ اس سے مل کے آتا ہوں میں، رمیز نے پوچھا تھا۔ ہاں میری جانم اب ٹھیک ہو رہی ہے، اگلے کچھ دن تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گی وہ، پہلے تو سو رہی تھی، شاید اب جا کے ہی ہوگی، تم جا کے مل لو، ویسے بھی کل ناراض ہو رہی تھی مجھ سے کہ اسے بتایا کیوں نہیں نکاح کے بارے میں، احان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو رمیز وہاں سے چلتا آئلہ کے روم کی طرف بڑھا اور احان گھر کے باہر نکل گیا تھا۔ ہیلو گڈ مارننگ، رمیز ڈور ناک کرتے ہوئے روم میں انٹر ہوتے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ گڈ مارننگ، وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مسکرائی تھی۔ جاگ گئی آپ؟ مجھے لگا کہیں سو نہ رہی ہوں۔ وہ بیڈ کے ساتھ پڑے کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا تھا۔
हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, वो जमाई लेते हुए बोली थी। कैसी हो, तबीयत ठीक है ना? वो फिक्रमंदी से पूछने लगा था। मैं ठीक हूँ, अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। उम्मीद है जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी, वो चहकते हुए बोली थी। रमीज़ मुस्कुराया था। यस, बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और फिर खेलना कूदना, वो हंसते हुए कहने लगा था। आयला हंस पड़ी थी। आई एम सॉरी, मैं निकाह में शरीक नहीं हो पाई, वो उससे देखते हुए कह रही थी। आप क्यों सॉरी कह रही हैं? मिस्टर हान ने ही जानबूझ के मुझे मेडिसिन खिला दी ताकि मैं सारा दिन सोई रहूं। मुझे पता है उन्होंने जानबूझ के किया था। जब मैंने पूछा तो गुस्सा करने लगे मुझ पे। वो बच्चों की तरह मुंह फुलाकर आहान की शिकायत कर रही थी। रमीज़ मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। आहान को बहुत फिक्र है ना आपकी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। उस पर शक नहीं करो, रमीज़ ने संजीदगी से कहा था। मैं शक तो नहीं कर रही, मैं तो बस सवाल कर रही थी, वो मुंह बनाते हुए बोली थी। अच्छा, अब उदास मत हो छोटी मीठी खरगोशनी, रमीज़ ने कहका लगाया तो आयला उसे देखने लगी थी। ये क्या कहा आपने? वो हैरत से कहने लगी थी। तुम्हारे मिस्टर हान ने यही नाम दिया हुआ था ना तुम्हें, हनी बनी? वो हंसते हुए बोला था। हाँ, वो मुझे ऐसे ही बुलाते हैं, मेरी हनी बनी, मेरी छोटी हनी बनी। वो हान की नकल उतारते हुए बोली और अगले ही पल दोनों हंसने लगे थे। मिस्टर हान कहाँ है? आयला रमीज़ की तरफ देखते हुए बोली थी। वो किसी काम से गया है, कुछ देर तक आ जाएगा, रमीज़ ने मुस्कुराते हुए कहा और काउच से उठ खड़ा हुआ था। ओके, अभी मैं जा रहा हूँ, अगर कोई भी बात हो या कुछ चाहिए हो तो तुम दोस्त समझ के मुझे कॉल कर सकती हो, ठीक है ना लिटिल हनी? वो बेड के करीब जाते हुए उसके गाल थपथपाते हुए मोहब्बत से कहने लगा तो आयला ने मुस्कुराते हुए हामी सर हिलाया था। उसी वक्त कियारा रूम में एंटर हुई थी। रमीज़ का हाथ आयला के गाल पे देख के और उन दोनों को मुस्कुराते देखकर कियारा का खून खोलने लगा था। वो गुस्से से पैर चटकती हुई उल्टे कदम वापस चली गई थी, जबकि आयला और रमीज़ ने कियारा को नहीं देखा था। अपना ख्याल रखना, ओके? वो मुस्कुराते हुए बोला और रूम से बाहर चला गया था। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए हान का वेट करने लगी थी। क्या कह रहे हैं आप? कल तो डॉक्टर कुछ और कह रहे थे, आहान गुस्से से इंस्पेक्टर से कह रहा था। जी हाँ साहब, कल डॉक्टर्स ने बस अपने तुक्के ही लगाए थे, किसी बात को लेकर श्योर नहीं थे, और हमने एक एक चीज़ की तलाशी ली है, हमें कुछ नहीं मिला। हालात को देखते ऐसे ही लग रहा है कि उनकी मौत सांस रुकने की वजह से ही हुई है, लेकिन उन्होंने खुद ऐसा किया था। उनके ऑक्सीजन मास्क पर उनकी उंगलियों के निशान थे, जो शायद उन्होंने खुद ही उतारा होगा, और वही उनकी मौत का सबब बना। और कोई सबूत कुछ भी नहीं है, और ना ही किसी पर शक किया जा सकता है, जबकि कोई उनके रूम में गया ही नहीं था। हम किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको भी शक नहीं, तो इसलिए यही केस यहाँ पे ही क्लोज कर दिया है हमने। इंस्पेक्टर ने उसे डिटेल बताई तो आहान के माथे पे बल पड़े थे। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो पुलिस स्टेशन से निकलते अपनी गाड़ी में बैठा और ड्राइव करने लगा था। इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? दादू ने तुम्हारे कान तो नहीं खींचे ना? रमीज ड्राइव करते हुए एक नज़र कियारा पर डालते शरारत से बोला था। बहुत प्यार जता रहे थे तुम उसे, क्यों? एक ही रात में मुझसे दिल भर गया तुम्हारा, वो जल के बोल रही थी। क्या कह रही हो? आज हमारी शादी का पहला दिन है और तुम ऐसी बातें करी हो कियारा? रमीज ने दबे दबे गुस्से में कहा था। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, कल ही तो हमारा निकाह हुआ है और आज तुम उसके गाल चूमने पहुँच गए। अपनी बीवी काफ़ी नहीं है क्या जो उसके पास पहुंच गए थे? वो तल्ख लहजे में बोलती रमीज़ को तब चढ़ा गई थी। कुछ तो शर्म कर लो, तुम्हारा शोहर हूँ मैं और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? वो गुस्से से बोल रहा था। इल्ज़ाम लगा रही हूँ मैं? तो नहीं गए थे क्या तुम उसके कमरे में, उसके बेड के पास, उसके इतने करीब झुक कर क्या कर रहे थे तुम? उसकी आंखों में क्यों झांक रहे थे तुम? और उसकी गालों पर जो हाथ रखा हुआ था उसका क्या? वो सब इल्ज़ाम लगा रही हूँ मैं? बोलो, ये सब इल्ज़ाम लगा रही हूँ मैं, बोलो, वो चीखी थी। उफ, मैं हैरान हूँ कि तुम क्या क्या सोच लेती हो यार। मैं आयला के रूम में उसका हाल पूछने गया था और बस प्यार से उसके गाल थपथपाए थे, कुछ गलत सोच के तो नहीं गया था। हाँ, दोस्त समझती है वो मुझे, बस और कुछ नहीं। और तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि वो हान की बीवी है, तुम्हारी भाभी है वो? रमीज़ तब के बोला तो कियारा उसे घूरने लगी थी। उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दोबारा उससे मिलने जाना, वो नागवारी से कहने लगी तो रमीज़ कुछ कहे बगैर ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा था। कियारा भी मुंह बनाते खामोश हो गई थी।
آگے تم سنبھالو اس کو، بہت رو رہا ہے، شاید اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے۔ آہان کو لاؤنج میں دیکھ کر رمینا بیگم نے اسے آواز دی تو وہ ان کی طرف بڑھا تھا۔ بیبی سیٹر کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی کیا؟ آہان نے بچے کو اپنی گود میں لیتے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا اسے، بتائے بغیر ہی چھٹی کر لی اس نے صبح۔ اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی پر مجال ہے جو ایک سیکنڈ میں چپ ہوا ہو، بیچارہ اب اپنی ماں کے بغیر کیسے رہے گا یہ؟ رمینا بیگم رنجیدہ ہوئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں نئی بیبی سیٹر کا انتظام کرتا ہوں، آپ جا کر آرام کریں، تب تک میں سنبھالتا ہوں اسے، آہان کہتے ہوئے اپنے بچے کو لیے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ مسٹر ہان آپ آ گئے؟ آہان کو کمرے میں آتے دیکھ کر وہ خوشی سے بولتے بولتے رکی تھی۔ جی جانم، آ گیا میں، اور دیکھے ساتھ میں اس چھوٹے سے شرارتی کو بھی لایا ہوں، اس نے صبح سے رو رو کے برا حال کر دیا تھا، دادوں کو پریشان کر رکھا تھا، اب جا کے جناب کو سکون ملا ہے۔ آہان نے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ لینا کا بچہ ہے نا؟ آئلہ نے سوال کیا تھا۔ ہاں، آہان نے سپاٹ انداز میں کہا اور بیڈ پہ بیٹھے بچے کو آئلہ کے برابر میں لٹا دیا تھا۔ وہ آہان کو دیکھتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلاتے مسکرا رہا تھا۔ تو آپ اسے یہاں کیوں لے کے آئے ہیں؟ شاید آئلہ کو اچھا نہیں لگا تھا آہان کا اس بچے کی طرف ایسا مسکراتا اور محبت کرنا۔ لینا اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس لیے ہمیں اس بچے کو پالنا ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ آئلہ کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا، وہ بے یقینی سے آہان کو تکنے لگی تھی۔ یہ سچ ہے انی، کل رات کی بات ہے، گرنے کی وجہ سے اس کے سر پہ گہری چوٹ لگی تھی، ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی اسے بچانے کی پر نہیں بچا پائے۔ آہان نے اسے اصل بات نہیں بتائی تھی۔ اوہو، بہت برا ہوا یہ تو، مجھے یقین نہیں آ رہا کتنی جلدی یہ سب ہو گیا۔ آئلہ بہت اداس سی کہنے لگی تھی۔ آپ سٹریس نہ لیں پلیز، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بس آگے کیا کرنا ہے ہمیں وہ سوچنا ہوگا۔ آہان نے آئلہ کو اداس ہوتے دیکھ کر ناگواری سے کہا تھا۔ یہ چھوٹا سا بیبی اپنی ماما کے بغیر کیسا رہے گا؟ مجھے بہت برا لگ رہا ہے مسٹر آہان، وہ رونی شکل بناتے بولی تھی۔ تو آپ ہیں نا، آپ اس کو تھوڑا سا پیار دے دینا جیسے مجھے پیار کرتی ہیں، ذرا سا پیار اس ننھے سے بچے کو بھی کر لینا۔ آہان آئلہ کے پاس اپنے ہاتھ پر رکھے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ پر مجھے نہیں پتا چھوٹے بیبی کو کیسے پیار کرتے ہیں، میں تو خود بھی چھوٹی ہوں نا۔ وہ بچوں جیسے مسکرائی تو آہان مسکرانے لگا تھا۔ ایسے پیار کرنا ہے اور ایسے اور ایسے، وہ آئلہ کے قریب ہوتے اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ مسٹر آہان، اس بچے کی آنکھیں بالکل آپ کی آنکھوں جیسی ہیں، ایسا کیوں؟ آئلہ بچے کے گال پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے کہنے لگی تھی۔ جانم، اس کو بچہ بچہ کہنا بند کریں، اس کا کوئی پیارا سا نام سوچیں۔ آہان نے بات بدلتے آئلہ کا دھیان بٹایا تھا۔ کیا نام رکھیں؟ ٹنکو۔ ٹنکو کیسا رہے گا؟ وہ شرارت بھرے لہجے میں آہان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ بھلا یہ کیسا نام ہوا جانم؟ آہان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ کیوں، اچھا نہیں ہے کیا؟ اوکے تو پھر گولو۔ گولو کیسا رہے گا؟ یا پھر چنٹو؟ یہ کافی پیارا گول مٹول سا ہے نا، تو اس کا نام بھی کیوٹ سا ہونا چاہیے نا مسٹر آہان؟ وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ آپ پیار سے ناموں سے بلا سکتی ہیں لیکن اس کا نام کچھ اور رکھنا پڑے گا۔ اس کا نام ہوگا عاشر آہان۔ آہان نے بچے کے گالوں کو چومتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ مطلب یہ آپ کا بیٹا ہے؟ آئلہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جانم، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے تو میرا ہی نام ملے گا نا اسے، اب یہ میرا بیٹا ہے، آہان نے مسکراتے ہوئے آئلہ کا گال چھوتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، عاشر پیارا نام ہے۔ ہیلو عاشر، میں ہوں آئلہ، وہ مسکراتے ہوئے عاشر کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے بولی تھی۔ آہان کے انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ چلے اب میں جا کے دادوں کے پاس چھوڑ کے آتا ہوں اسے، آہان عاشر کو لیے بیڈ سے اترتے ہوئے بولا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر رہنے دینا، اتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں، آئلہ نے کہا تو آہان ہنسنے لگا تھا۔ آج نہیں، آج یہ دادوں کے پاس رہے گا کیونکہ مجھے میری وائف کے ساتھ کافی ٹائم سپینڈ کرنا ہے، آہان شرارت سے کہتے روم سے باہر چلا گیا تھا۔ رمیز، تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو آخر؟ میں نے کھانا لگا دیا ہے، آ جاؤ کھانا کھاتے ہیں، کیارا رمیز کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے محبت سے کہنے لگی تھی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو، وہ خفگی سے بولا تھا۔ رمیز، سوری، میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا غصے میں بہت جیلس فیل کرنے لگی ہوں، بہت
انسیکیور فیل کرنے لگی ہوں آئلہ کو تمہارے اتنے آس پاس دیکھ کر ہی۔ وہ صوفے پہ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اداسی سے بولی تھی۔ غصہ نہیں کیا تھا تم نے سیدھا سیدھا الزام لگایا تھا مجھ پہ، رمیز نے دبے دبے غصے سے کہا تھا۔ پلیز معاف کر دو، میں اگین ایسا نہیں سوچوں گی، وہ منتیں کرنے لگی تھی۔ یار پلیز اس طرح معافی مت مانگو، اب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا مجھے۔ بس خیال رکھا کرو، اب ہم شادی شدہ ہیں، ہمارے بیچ بھروسہ ہونا ضروری ہے، رمیز کیارا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے محبت سے کہہ رہا تھا۔ میں خیال رکھوں گی، وہ رمیز کے سینے سے لگتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیا تھا۔ جانم میری ہنی بنی، آپ کو پارک لے کے جاؤں گا، اب میری بنی کافی بہتر لگ رہی ہو گئی ہو نا؟ وہ آئلہ کو سینے سے لگائے اسے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہہ رہا تھا۔ ہاں مسٹر ہان، میں اب کافی بیٹر فیل کر رہی ہوں، وہ ہان کی شرٹ پہ انگلیوں سے گول گول دائرہ بناتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے بھی اچھا فیل ہو رہا ہے اپنی جانم کے پاس رہ کے، وہ آئلہ کے بالوں پہ پیار کرتے ہوئے بولا تھا۔ مسٹر ہان، وہ بیبی مطلب عاشر، کیا وہ آپ کا بیٹا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ آہان کے چوڑے سینے پر رکھتے ہوئے ان پہ اپنے تھوڑی ٹکاتے پوچھ رہی تھی۔ ہنی، اب وہ میرا بیٹا ہے، میری ذمہ داری ہے، آہان نے چہرے پر مصنوعی سجاوٹ سجاتے کہا تھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ کیا وہ آپ کا سگا بیٹا ہے، مطلب لینا اور آپ کا بیٹا؟ وہ سوالیہ نظروں سے آہان کو دیکھنے لگی تھی۔ میری جان، لینا اب اس دنیا میں رہی نہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ عاشر اس گھر میں رہے تو میں اسے یہاں نہیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ عاشر اس گھر میں نہ رہے تو میں اسے یہاں نہیں رکھوں گا۔ اگر آپ نہیں مسٹر آہان، میرا مطلب وہ نہیں تھا، مجھے عاشر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بہت چھوٹا سا پیارا سا بیبی ہے، میں تو بس یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ ہی اس کے ڈیڈ ہیں؟ وہ آہان کی بات بیچ میں سے ہی کاٹتے ہوئے بولنے لگی تھی۔ جانم، کیا یہ بات آپ کے لیے اہم ہے کہ عاشر کا ڈیڈ کون ہے؟ جواب دینے کے بجائے آہان نے الٹا آئلہ سے سوال کیا تھا۔ لیکن اس میں برائی کیا ہے اگر میں جاننا چاہتی ہوں تو؟ وہ بھی جواباً بولی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے میری جان، آپ زیادہ فکر نہ کریں، وہ آئلہ کو سینے سے لگاتے سرگوشی کی حالت میں بولا تھا۔ وہ اس کے سینے میں چھپتی سکون سے آنکھیں بند کر گئی تھی، جبکہ آہان کے چہرے پر پریشانی کے سائے لرزنے لگے تھے۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو چکا تھا۔ 3 مہینے گزر گئے تھے، آئلہ نے پھر سے اسکول جوائن کر لیا تھا۔ آہان اپنے آفس میں بزی ہو چکا تھا۔ رمینا بیگم ابھی بھی آئلہ سے اکھڑی ہی رہتی تھی۔ آئلہ عاشر سے کافی اٹیچ ہو گئی تھی، اسے پیار کرنے لگی تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد اس کے ساتھ کھیلنا باتیں کرنا اس کی روٹین بن گئی تھی۔ آہان یہ سب دیکھ کے کافی پرسکون تھا، زندگی کافی خوشگوار سی ہو گئی تھی۔ کیارا اور رمیز بھی اپنی زندگی میں خوش تھے، بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ کیارا کے شکوے شکایتیں سب ختم ہو چکے تھے، اب ان کے بیچ صرف محبت اور اعتبار تھا جو ان کے رشتے کو مضبوط بنائے ہوئے تھا۔ کوئی شک، کوئی غلط فہمی، کوئی گلہ شکوہ نہ رہا تھا۔ کتنے مہینے گزر گئے، ڈیڈ نے ایک بار بھی کال کر کے پوچھا نہیں کہ میں کیسی ہوں، وہ تو جیسے مجھے بھول ہی گئے ہیں۔ موم بھی مجھے یاد نہیں کرتی ہوں گی کیا؟ آج اسکول میں سب کے پیرنٹس آئے ہوئے تھے، بس میرے موم ڈیڈ نہیں تھے وہاں۔ وہ اسکول سے آتے اپنے روم میں چلی گئی اور بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹے کہنے لگی تھی۔ مسٹر ہان نے پتہ نہیں میرا فون کہاں رکھا ہے، مجھے تو یوز ہی نہیں کرنے دیتے۔ وہ اٹھ کے سیدھے ہوئے بیٹھی تھی اور سائڈ ٹیبل کی ڈرازر میں چیک کرنے لگی تھی۔ یہ رہا میرا فون، چلو شکر ہے مل گیا۔ مسٹر ہان تو آفس میں ہے، ابھی ڈیڈ کو کال کر لیتی ہوں، لیکن مسٹر ہان نے منع کیا تھا کہ ان کو پتہ لگ گیا تو کہیں وہ غصہ نہ ہو مجھ سے۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیڈ پہ بیٹھی سوچ رہی تھی، پر ان کو کیسے پتہ چلے گا، میں بتاؤں گی ہی نہیں ان کو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ سوچتے ہوئے اپنے ڈیڈ کو کال ملانے لگی تھی۔ ابھی بیل جا ہی رہی تھی کہ کسی نے تیزی سے آئلہ کے ہاتھ سے فون چھینتے ہوئے زور سے دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ چونکتے ہوئے فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، دل زوروں سے اچھلا تھا۔ آہان بہت غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئلہ کو اپنا گلا سوکھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں مسٹر ہان، وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، صحیح طرح بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اپنے ڈیڈ کو کال کر رہی تھی، میرے منع کرنے کے باوجود آپ نے فون اٹھا لیا اور کال بھی ملا لی تھی، آہان مٹھیاں بھیجے غصے سے کہنے لگا تھا۔ میں مس کر رہی تھی، اس لیے بس بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ ڈر کے مارے اپنی ہاتھ کی انگلیاں مروڑے جا رہی تھی۔ اگر میں نے منع کیا تھا تو کوئی وجہ ہوگی نا، ایسے تو نہیں روکا تھا آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ وہ آئلہ کے بازوؤں کو نرمی سے پکڑتے ہوئے بول رہا تھا۔ تو پھر آپ مجھے بتاتے بھی تو نہیں ہے نا کہ کیا وجہ ہے؟ وہ معصوم سی شکل بناتے ہوئے آہان کو دیکھنے لگی، جبکہ ڈر کے مارے اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔
میری جان میں ہر بات نہیں بتا سکتا آپ کو، کچھ باتیں آپ کو پتہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے آپ کے لیے۔ آپ پلیز اپنے احان پر بھروسہ رکھیں، میں کچھ غلط نہیں کروں گا۔ وہ آئلہ کو ڈرتے دیکھ کر اپنا لہجہ نرم کرتے کہنے لگا تھا۔ لیکن مسٹر احان، اتنے مہینے گزر چکے ہیں، میں ایک بار موم ڈیڈ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ مجھے لے کر جائیں نا وہاں۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، میں کہیں نہیں لے جا سکتا آپ کو، آپ کا وہاں جانا سیف نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے ذہن سے بات نکال دیں۔ اب یہی آپ کا گھر ہے اور میں ہی آپ کا سب کچھ ہوں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی تو آئلہ کی آنکھوں میں بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ہنی پلیز روئے نہیں، کیوں رو رہی ہیں میری جان؟ میں ہوں نا آپ کے پاس، آپ کا اتنا خیال رکھنے کے لیے، آپ کو بے حد پیار کرنے کے لیے، تو کیوں ضد کر رہی ہیں ان کے پاس جانے کی؟ یہاں تو کوئی کمی ہے آپ کو کیا؟ بتائیں مجھے۔ وہ اسے روتے دیکھ کر اس کے گالوں سے آنسو صاف کرتے پیار سے بولنے لگا تھا۔ لیکن آپ کیوں نہیں ملنے دے رہے مجھے موم ڈیڈ سے؟ مجھے ایک بار تو بات کرنے دیں پلیز، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی میری بات آخر؟ اب دوبارہ یہ بات نہیں دہرانی آپ نے، پیار سے سمجھا رہا ہوں جانم، مجھے غصہ مت دلائیں۔ وہ آئلہ کو خود میں بھیجے ہوئے بول رہا تھا اور وہ روئے جا رہی تھی۔ پلیز مجھے ایک بار موم ڈیڈ سے بات کرنے دیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، رونا بند کریں، چائے جا کر چینج کریں اور آپ میرے ساتھ چلیں۔ یہی باہر لے کے چلتا ہوں جانم کو تو اچھا فیل کریں گی۔ وہ آئلہ کو لیے ڈریسنگ روم میں بھیجتے ہوئے بولا تھا تو وہ روتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ جانم اندر آ جائیں، اور کتنا ٹائم لگائیں گے ہنی؟ وہ کافی دیر کے بعد ڈریسنگ روم سے باہر نہ نکلی تو احان نے ڈور ناک کرتے ہوئے کہا، پر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تھا۔ احان کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ اسے غصہ آ رہا تھا، آئلہ جان بوجھ کر خود کو ڈریسنگ روم میں بند کر کے اسے تنگ کر رہی ہے۔ وہ مٹھیاں بھیجے دانت پیسنے لگا تھا۔ ہنی اوپن دا ڈور، میری آواز سن رہی ہیں آپ؟ جانم دروازہ کھولیں، دیکھیں تنگ مت کریں مجھے فکر ہو رہی ہے، جلدی سے باہر آئیں ہنی۔ وہ دروازہ زور زور سے پیٹنے لگا تھا، ٹینشن کی وجہ سے اس کے ماتھے کی رگیں تیزی سے پھڑپڑانے۔ ہنی پلیز باہر آ جائیں، کیوں تنگ کر رہی ہیں مجھے؟ وہ دروازے پہ ہاتھ رکھ کے بول رہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آئلہ کی آواز آئی تھی۔ اوکے جانم، اگر آپ کو کہیں نہیں جانا تو ٹھیک ہے نا، ہم کہیں نہیں جاتے، چلے اب یہ دروازہ کھولیں۔ احان نے منت بھرے انداز میں کہا تھا۔ آپ نے میرا فون توڑ دیا، مجھے ڈانٹا، غصہ کیا، اب مجھ سے آپ پیار نہیں کرتے؟ اس کی دھیمی سی آواز احان کے کانوں میں پڑی تھی۔ ارے یار، دیکھیں میری بات سنیں آپ پلیز میرے سامنے آ کے بات کریں جانم، پلیز اوپن دا ڈور۔ کیونکہ آپ نے مسٹر احان کو پریشان کریں ہنی، وہ اداسی سے کہنے لگا تھا۔ آپ روم سے باہر جائیں، پھر میں دروازہ کھولوں گی۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، پہلے کمرے سے باہر نکالیں مجھے، پھر گھر سے، اور پھر اپنی زندگی سے بھی باہر نکال دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ظلم کرتا ہوں نا میں آپ پہ، بہت پریشان کر رکھا ہے نا آپ کو، وہ دبے دبے غصے سے بولنے لگا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تھی۔ احان غصے سے ایک نظر اس پر ڈالتے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ اب کیوں پیچھے آ رہی ہیں میرے؟ جائیں پھر سے بند ہو جائیں وہاں اور پریشان کریں مجھے۔ وہ آئلہ کی طرف مڑا اور کہنے لگا تھا۔ وہ دانت نکالنے لگی تھی۔ بہت بری لگ رہی ہے، یہ بتیسی دکھانا بند کریں، وہ غصے سے بولا تھا۔ آپ بھی برے لگ رہے ہیں، اور یہ غصے کا ناٹک کرنا بند کریں، وہ اس کے روبرو آتے ہوئے بولی تھی۔ ذرا بھی احساس ہے آپ کو؟ مذاق سمجھتی ہیں ہر بات کو، کوئی فکر ہے میری؟ وہ آئلہ کے بازو کو پکڑتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ تو آپ نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ وہ بھی جواباً بولی تھی۔ کیا مطلب کیا سمجھا ہوا ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ آپ نے مجھے روبوٹ سمجھا ہوا ہے کیا؟ میں آپ کے اشاروں پہ چلتی رہوں؟ وہ احان کو گھورنے لگی تھی۔ واٹ؟ کہاں سے سیکھ رہی ہیں یہ باتیں؟ وہ کراتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ میرے بازو چھوڑیں، وہ احان کو زور سے دھکا دیتے اس کے حصار سے نکلی تھی۔ تو کیا ایسا نہیں ہے مسٹر احان؟ بتائیں، وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ ایسا کیا کر دیا میں نے آپ کے ساتھ جو ایسے باتیں کر رہی ہیں؟ وہ آئلہ کے قریب جاتے غصے سے کہنے لگا تھا۔ وہ دو قدم پیچھے کو ہوئی تھی۔ تو کیوں ڈانٹتے ہیں مجھے؟ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں مجھے گھر والوں سے بات نہیں کرنے دیتے آپ نے تو کہا تھا کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی آپ کے ساتھ، شادی کے بعد آپ مجھ پر پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں، میری مرضی کا کوئی خیال نہیں آپ کو، وہ چیخی تھی۔ پھر وہی باتیں، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو، ہر وجہ بیان نہیں کر سکتا میں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ آپ بہت بدل گئے ہیں، آپ وہ پہلے والے مسٹر احان نہیں رہے، آپ بہت بری طرح ٹریٹ کر رہے ہیں مجھے۔ وہ رونے لگی تو احان اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ میں بدلا نہیں ہنی، میں وہی ہوں، آپ کا مسٹر احان، جو اپنی چھوٹی سی جانم سے بے حد پیار کرتا ہے۔
ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ وہ آئلہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے نرم لہجے میں کہنے لگا تھا۔ تو مجھے لے جائے نا موم ڈیڈ کے پاس۔ مسٹر احان، مجھے ان سے ملوانے کے لیے لے جائے نا پلیز۔ وہ احان کے چہرے کی طرف دیکھتے التجا کرنے لگی تھی۔ پلیز ہنی، حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں صحیح وقت آنے پہ ملواؤں گا ان سے، اور آپ کو ہر بات بتاؤں گا، وہ اس کے گال پہ پیار کرتے ہوئے بولا تھا۔ کب آئے گا صحیح وقت؟ اتنے مہینے ہو گئے ہیں، مجھے گھٹن ہوتی ہیں اب یہاں مجھے نہیں رہنا پلیز، میرے موم ڈیڈ کے پاس جانا ہے مجھے۔ مسٹر احان، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ گھٹن ہوتی ہے یہاں آپ کو؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ میں گھر چینج کر لیتا ہوں نا، کسی اور بڑے سے گھر میں رہیں گے، وہاں گھٹن نہیں ہوگی آپ کو۔ وہ آئلہ کے آنسو صاف کرتے محبت سے بولا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا نئے گھر میں، مجھے بس اپنے گھر جانا ہے۔ یہی آپ کا گھر ہے، میں آپ کا سب کچھ ہوں۔ کیوں نہیں سمجھ رہی آپ میری بات؟ وہ آئلہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اب آپ پہلے جیسے نہیں رہے مسٹر احان۔ مجھے لگا تھا آپ سے شادی کر کے میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی، آپ کے ساتھ دنیا گھوموں گی، ہم بہت خوش رہیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہر روز ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی ویسا نہیں ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ آپ نے تو مجھے قید ہی کر دیا ہے، اسکول سے گھر، گھر سے صبح اسکول، پھر گھر۔ نہ مجھے میرے دوستوں سے ملنے دیتے ہیں، نہ فون دیتے ہیں مجھے، نہ ان کو یہاں آنے دیتے ہیں، نہ مجھے کہیں جانے دیتے ہیں۔ یہ قید نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا کہ آپ کی اور میری عمر میں بہت فرق ہے؟ آپ اپنی جوانی گزار چکے ہیں اور مجھے ابھی میری ٹین ایج لائف انجوائے کرنے دیں پلیز، مجھے اس طرح قید مت رکھیں۔ وہ بیڈ پہ جا کے رونے لگی تھی۔ تو آپ کو اب احساس ہونے لگ گیا ہے ہماری عمروں میں فرق کا؟ ہماری عمروں میں نہیں، ہماری سوچ میں بھی بہت فرق ہے ہنی، اور آپ ابھی بہت نادان ہو، ناسمجھ، اس دنیا سے بے خبر ہو۔ لیکن میں اس دنیا کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہاں کے لوگوں کو سمجھتا ہوں۔ آپ کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، یہ بات آپ نہیں جانتی۔ پلیز اپنے دماغ میں الٹے سیدھے خیال مت لائے کریں ہنی، چپ ہو جائیں، روئیں نہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، ہم کچھ دن تک آپ کے موم ڈیڈ سے ملنے جائیں گے، اوکے، اور ہم دنیا بھی گھومیں گے، اور جو آپ چاہتی ہیں وہ سب کریں گے۔ بس آپ یہاں سے جانے کے بارے میں مت سوچا کریں، مجھے چھوڑ کے جانے کی باتیں نہ کیا کریں جانم۔ وہ بیڈ پہ آئلہ کے برابر بیٹھتا اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے، اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ سچ میں نا، کتنے دنوں بعد جائیں گے؟ وہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ 2-3 دن تک چلیں گے، وہ آئلہ کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولا تو وہ مسکرانے لگی تھی۔ چلیں اب کھانا کھاتے ہیں، آپ منہ دھو کے آئیں پہلے، میں باہر ڈائننگ ٹیبل پہ ویٹ کر رہا ہوں آپ کا۔ وہ آئلہ کے گال تپتپاتے روم کے باہر چلا گیا تھا۔ مجھے اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے آخر؟ امید ہے سب ٹھیک ہو۔ آئلہ کافی اپسیٹ لگ رہی تھی، اور احان بھی کافی روڈ بیہیو کر رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات ہے؟ وہ بار بار کروٹ بدلتے ہوئے ایک نظر کیارا پہ ڈالی۔ وہ سو چکی تھی۔ رمیز نے ایک بازو اپنے آنکھوں پہ رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ آپ کو ذرا بھی اندازہ نہیں کہ میں نے کتنی مشکل سے آپ کو بچایا تھا، آپ کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا میں نے۔ یہ سب اس لیے نہیں کیا تھا کہ ایک دن مجھے چھوڑ کے چلی جائیں۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں آپ کو ہر اس چیز سے، ہر اس شخص سے دور رکھوں گا جو آپ کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ میں جانتا ہوں آپ کو ہمارا ایج ڈیفرنس نظر آنے لگا ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ آپ کا دل بھرنے لگا ہے مجھ سے، پر ہنی، شاید آپ نہیں جانتی کہ احان عباس سے دور جانا ناممکن ہے آپ کے لیے۔ جب تک میری سانسیں چلتی رہیں گی تب تک آپ میرے ساتھ رہیں گی۔ آپ نے زندگی بھر میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اب میں پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا آپ کو بھی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ آئلہ کو سینے سے لگائے سوچ رہا تھا۔ وہ سو چکی تھی، پر احان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ آئلہ کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے خیالوں میں گم تھا۔ ساری رات وہ ایسے ہی جاگتا رہا اور سوچتا رہا، بار بار آئلہ کے ہاتھوں پر پیار کرتا اور اس کے چہرے کو تکنے لگتا۔ وہ جانتا تھا اب جو وہ کرنے والا ہے اس کے بعد شاید آئلہ اس سے نفرت کرنے لگے گی، پر احان کو منظور تھا۔ اس کی محبت، اس کی نفرت، سب کچھ، بس وہ اسے خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا، کیونکہ آئلہ کی نفرت تو وہ برداشت کر لے گا، پر اس کی جدائی نہیں۔ گالوں پر لبوں کا لمس محسوس ہوتے پر آئلہ کی آنکھ کھلی تھی۔ گڈ مارننگ، جاگ گئی ہنی؟ وہ اس کے گال پر اپنی ناک رگڑتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ گڈ مارننگ مسٹر احان، وہ نیم بیدار آنکھوں سے احان کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کے احان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی جو چند ہی سیکنڈ میں غائب ہو گئی تھی۔ چلیں، میں فریش ہونے جا رہا ہوں،
پھر آپ اٹھ جائیں جب تک۔ مسٹر آہان، آپ کی آنکھیں اتنی سوجی ہوئی کیوں ہیں؟ اتنی سرخ ہو رہی ہیں؟ کیا ہوا؟ کیا آپ ساری رات سوئے نہیں؟ وہ اٹھ کے سیدھی ہوتے بیٹھی اور فکر مندی سے پوچھنے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس نیند نہیں آئی مجھے، تو اس وجہ سے۔ خیر چھوڑیں یہ بات، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ وہ بات بدلتے ہوئے آئلہ کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہتے فریش ہونے چلا گیا تھا۔ مسٹر آہان، آئی نو آپ رات بھر سوئے کیوں نہیں، وہ سر جھکاتے اداسی سے بولی تھی۔ چلیں ہنی، جلدی سے فریش ہو کے آ جائیں، آپ پھر کہیں لے کر جانا ہے آپ کو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے پرفیوم لگاتے کہہ رہا تھا۔ کیا میں اسکول نہیں جاؤں گی؟ یاہو، آج اسکول کی چھٹی ہے، میں بھی فریش ہو کے آتی ہوں۔ وہ خوشی سے اچھلتے بیڈ سے اتری اور باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ آہان کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہو کر آہان کے ساتھ کھڑی تھی، بلیک کلر کا لانگ فراک پہنے، بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائے، لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ سجائے وہ بے حد معصوم سی لگ رہی تھی۔ آہان کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ چلیں اب، وہ آہان کا بازو پکڑتے ہوئے بولی تو آہان خیالوں کی دنیا سے باہر آیا تھا۔ جی چلیں، وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے روم سے باہر نکلا تھا۔ گھر سے نکلتے وہ کار میں جا بیٹھے اور آہان کا گار سٹارٹ کرتے ہوئے ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ مسٹر آہان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے بریکفاسٹ بھی نہیں کیا نا۔ کیا ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں پر ناشتہ کریں گے؟ وہ آہان کی طرف رخ کرتے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ جی ہنی، اس نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ مسٹر آہان، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ ناراض تو نہیں ہیں نا؟ میرا مطلب کہ وہ کل رات میں نے بہت بولا تھا نا، ایسے ہی کچھ زیادہ ہی بول دیا میں نے آپ کو۔ آپ کو برا تو نہیں لگا نا؟ مجھے اس وقت تو پتہ نہیں لگا، میں اب کافی گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، میں بہت سلی ہوں، ایسے کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی ہوں۔ ایک بات بھی نہیں سوچا آپ کو کیسا لگے گا۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھایا تھا مجھے، اور میری وہ باتیں سننے کے بعد ڈانٹا بھی نہیں تھا مجھے، اور ابھی بھی آپ مجھے گھمانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ بہت زیادہ اچھے ہیں مسٹر آہان، وہ بنا رکے بولے جا رہی تھی۔ آہان ڈرائیو کرتے اس کی باتیں سنتا رہا پر کچھ بولا نہیں۔ آئی ایم سوری جانا، آئی لو یو سو مچ، پلیز مجھ سے ناراض مت ہونا، وہ آہان کے گال پر پیار کرتے ہوئے بے حد محبت سے بولی تھی۔ آہان نے اسی وقت گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ آئلہ کے الفاظ اسے کمزور کر رہے تھے، اس کی باتیں، اس کی محبت سے آہان کا دل پگھلنے لگا تھا۔ اس وقت وہ کمزور پڑ جاتا تو شاید ہمیشہ کے لیے آئلہ کو کھو دیتا، اس لیے وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ہنی پلیز آپ چپ کر کے بیٹھیں، مجھے ڈرائیو کرنے دیں، کچھ دیر میں ہم پہنچ جائیں گے، پھر آرام سے باتیں کریں گے، وہ آئلہ کی طرف دیکھے بغیر بولا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ آئلہ کی آنکھوں سے جھلکتی محبت، اس کے چہرے کی معصومیت اسے اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور نہ کر دے۔ وہ اس بار اپنے کیے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ اوکے اوکے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی اور گاڑی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا؟ وہ کار سے باہر نکلتے ہوئے حیرانگی سے بولی تھی۔ کیا؟ وہ بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ہم پھر پرانے گھر میں کیوں آئے ہیں؟ وہ آہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ کیونکہ ہم یہاں دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، اس لیے میں اپنے ہنی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ آہان آئلہ کا بازو پکڑے گھر میں داخل ہوا تھا۔ لیکن مسٹر آہان، وہ بولتے بولتے رکی تھی۔ لیکن کیا جانم، کتنے دن ہو گئے ہم صحیح سے وقت بھی نہیں گزار پا رہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ بس ہم یہاں ہم دونوں ہوں گے، آرام سے بہت ساری باتیں کریں گے۔ وہ آئلہ کو لیے روم میں انٹر ہوا اور روم لاک کر دیا تھا۔ کتنی دیر کے لیے رکیں گے ہم یہاں؟ وہ بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھنے لگی اور سائڈ ٹیبل پہ رکھے جوس کو اٹھا کے پینے لگی تھی۔ جب تک میرا دل چاہے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ چہرے سے سنجیدگی واضح ہو رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کو یقین ہے نا مجھ پہ؟ وہ آئلہ کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں مجھے یقین ہے آپ پہ۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ خالی گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ آپ کو یاد ہے نا آپ نے کیا کہا تھا مجھ سے؟ آپ نے کہا تھا آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی، مجھ سے محبت کریں گی، چاہیں گی، کچھ بھی ہو جائے آپ کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گی۔ وہ آئلہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے مسٹر آہان، میں پیار کرتی ہوں نا آپ سے، آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کے ساتھ ہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اور میں جب کبھی آپ کو خود سے دور جانے بھی نہیں دوں گا ہنی، کبھی بھی نہیں۔ اگر آپ مجھے چھوڑ کے جانا چاہیں گے نا، تب بھی نہیں، کیونکہ آپ کا اپنا کیا ہوا وعدہ آپ کو ہر حال میں نبھانا ہوگا جانم، وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ آئلہ کو اپنے ہاتھ پہ آہان کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی اور چہرے پر پریشانی اور
خوف کے سائل لہرانے لگے تھے۔ میں آپ سے جو بھی پوچھوں گا آپ نے سچ سچ جواب دینا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا؟ وائلا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا تھا۔ اب میں اچھا نہیں لگتا آپ کو؟ دل نہیں چاہتا آپ کو مجھ سے بات کرنے کو، مجھے دیکھنے کو، میرے قریب آنے کو؟ مجھے چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں نا آپ؟ اپنے موم ڈیڈ کے پاس جانا چاہتی ہیں نا؟ یا پھر کسی ایج فیلو سے ریلیشن شپ بنانا چاہتی ہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ آئلہ کا چہرہ خوف سے زرد پڑنے لگا تھا۔ ڈرے نہیں ہنی، میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کو، بتائیں مجھے۔ وہ آئلہ کے ماتھے پر نرمی سے پیار کرتے کہنے لگا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ سے ہی پیار کرتی ہوں، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ اوکے، وہ مسکراتے ہوئے آئلہ کے دونوں گالوں پہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے بول رہا تھا۔ چلے آپ یہ چینج کر کے آئیں جانم، تب تک میں آتا ہوں۔ وہ بیڈ کی سائڈ پہ رکھی ٹی شرٹ ٹراؤزر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ یہ کیوں مسٹر آہان؟ مجھے عجیب لگ رہا ہے، چلے ہم واپس چلتے ہیں۔ وہ آہان کا بازو پکڑتے ہوئے رونی شکل بنائے کہنے لگی تھی۔ ہنی، ہم واپس نہیں جا رہے ہیں، میرا مطلب ابھی نہیں جا رہے۔ اگر آپ یہ چینج کر کے آئیں اور میرا ویٹ کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ ٹی شرٹ ٹراؤزر آئلہ کو پکڑاتے اسے ڈریسنگ روم میں بھیجتے ہوئے بولا تھا۔ آئلہ کو ڈریسنگ روم میں بھیج کر وہ روم سے باہر نکلا اور روم کو باہر سے لاک کر کے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی، وہ مجھ سے دور ہو جائے گی، میں اسے کبھی دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گا، نہ چھو پاؤں گا، نہ اس کی باتیں سن پاؤں گا، نہ اس کی ہنسی، اس کی شرارتیں، اس کی محبت، اس کا غصہ، اس کی بچوں جیسی ناراضگی، میں سب سے محروم ہو جاؤں گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ کوئی بات نہیں، وہ مجھ سے نفرت کرے گی نہ مجھ سے ناراض ہوگی، زیادہ سے زیادہ مارے گی مجھے، میں سب سہ لوں گا، سب سہ لوں گا، لیکن اس کی جدائی نہیں سہ پاؤں گا۔ کم سے کم میری جانب میری نظروں کے سامنے تو رہیں گی، میری آنکھوں کے سامنے۔ میں آپ کی ناراضگی ختم کر دوں گا ہنی، میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، مجھے امید ہے آپ سمجھ جائیں گے اور مجھے معاف کر دیں گی۔ وہ صوفے پہ پیچھے کو سر ٹکاتے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کے اس کی گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ وہ اٹھا اور گھر سے نکلتے اپنی گاڑی میں بیٹھے ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ بار بار آئلہ کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا، اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، پر وہ خود پہ قابو پائے ڈرائیو کیے جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اپنے آفس میں پہنچ چکا تھا۔ گہری سانس لیتے وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا اور آفس میں داخل ہوا تھا۔ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو تم آہان؟ رمیز نے آہان کے پاس سامنے چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جب سے آفس آیا تھا وہ کچھ زیادہ پریشان لگ رہا تھا، بار بار اپنا فون چیک کر رہا تھا۔ رمیز نے نوٹ کیا تو اس سے پوچھے بغیر رہا نہ گیا تھا۔ بس کچھ خاص نہیں، ایسے ہی، آہان نے اپنے ماتھے پہ بھرتے پسینے کے قطروں کو تھیلی سے صاف کرتے ہوئے ایک سر دھا بھرتے ہوئے کہا تھا۔ تم بہت پریشان لگ رہے ہو، آخر بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آئلہ ٹھیک ہے نا؟ تم دونوں کے بیچ لڑائی تو نہیں ہوئی نا؟ بتاؤ مجھے، مجھے تو فکر ہو رہی ہے یار، رمیز نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ آہان کے چہرے سے پریشانی واضح ہو رہی تھی اور اس سے اس کو بھی پریشانی لاحق ہو رہی تھی، اس لیے اس نے دوبارہ پوچھا تھا کہ شاید آہان بتا دے۔ آئلہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں میں، وہ مجھے چھوڑ کے جانا چاہتی ہے، میں اسے روم میں لاک کر کے آیا ہوں، بہت فکر ہو رہی ہے مجھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں نے ایسا تو نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ کروں گا۔ آہان نے اپنی شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھولتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، کیوں چھوڑ کے جانا چاہتی ہے؟ اس طرح اچانک سے کیا بات ہوئی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ تو ہوا ہوگا نا؟ تم نے پوچھا اس سے وہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ آہان کی بات سن کر رمیز نے ایک ہی سانس میں سب کچھ بول ڈالا تھا۔ اسے واقعی حیرت ہوئی تھی اس اچانک سے آئلہ کے چھوڑ کے جانے کا سن کر۔ وہ پہلے بہت ہی پریشان ہوا تھا، اسے آئلہ کی فکر ہو رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ آہان کا رویہ بدلا ہوا ہے اور آئلہ بھی کچھ پریشان ہے، اب اس کا شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ یہ سب اچانک سے نہیں ہوا، میں نوٹ کر رہا تھا وہ کچھ بدلی بدلی سی رکھ رہی ہے، جب سے وہ اسکول جانے لگی ہے تب سے کافی عجیب سی باتیں کرنے لگی ہے، اسے ہماری عمر کا فرق بہت زیادہ محسوس ہونے لگا ہے، وہ مجھ سے بیزار ہو چکی ہے، اس کا دل نہیں چاہتا میری شکل دیکھنے کو، مجھ سے بات کرنے کو، وہ واپس اپنی زندگی میں لوٹنا جانا چاہتی ہے، اپنے موم ڈیڈ کے پاس، اور اپنے ہم عمر کے لڑکے کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزارنا چاہتی ہے۔
اس نے کہا ہے کہ وہ خود کو قید محسوس کرتی ہے میرے ساتھ، مطلب یہ کہ میں اسے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں اسے پیار نہیں کرتا بلکہ اس کے پابندیاں لگاتا ہوں، اسے تنگ کرتا ہوں۔ وہ ایسا سوچنے لگی ہے میرے بارے میں۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں نے سب اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ وہ ایک دم مجھے چھوڑ کے چلی جائے۔ ایسا بہت کچھ ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے جیسے اب وقت آ گیا ہے سب کچھ بتانے کا۔ میں نے سب کچھ کھو کے اسے پایا ہے، میں اسے جانے نہیں دے سکتا۔ مجھے لگا کہ شاید میری محبت میں توجہ پا کر وہ میری ہو جائے گی۔ میں نے اس کا بہت خیال رکھا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہونے دی، لیکن پھر بھی اس کی باتیں سن کے ایسے لگ رہا ہے جیسے اسے میری محبت، میری چاہت سے کوئی معنی نہیں۔ اس کا دم گھٹتا ہے میرے گھر میں، وہ گھٹن محسوس کرتی ہے میرے آس پاس اب۔ نے بے چینی سے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بے حد پریشان لگ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ بے چینی سے وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ رمیز حیرت اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ اچانک سے اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کچھ ہوا ہوگا، تم نے ضرور اسے کچھ کہا ہوگا۔ ایسے ہی اچانک سے جانے کا فیصلہ نہیں کر سکتی وہ۔ رمیز ابھی بھی حیرت میں ڈوبا اسے پوچھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے احان پر شک ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ضرور احان نے ہی کچھ کہا ہوگا، ورنہ آئلہ کیوں ایسے اچانک یہاں سے چلی جانے کا فیصلہ کرے گی؟ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ تم نہیں جانتے کیا میں نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں میں نے اس کا کتنا خیال رکھا؟ اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اس پر کوئی ظلم یا زیادتی کر کے وہ مجھے چھوڑ کے جانا چاہتی ہے؟ مجھے بہت افسوس ہے، بہت دکھ ہے۔ جو بھی ہو جائے، میں اسے بہت پیار سے کافی دیر سے سمجھا رہا ہوں اسے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ سمجھ جائے گی، پر نہیں، وہ تو ضدی ہے، بہت ہی ضدی، اور اس کی ضد کے آگے میں گھٹنے نہیں ٹیک سکتا۔ وہ نہیں جانتی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ بہت معصوم، بہت نادان ہے وہ۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب مجھے زبردستی کرنا پڑے گی۔ وہ نہیں جانتی کہ بھلے کے لیے ہی یہ سب کر رہا ہوں اس کے ساتھ، اس کی حفاظت کے لیے۔ میں نے یہ بات سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے، پر وہ سمجھ ہی نہیں رہی۔ اب نہیں سمجھنا چاہتی تو نہ سمجھے، لیکن اس کی ضد و نادانی کے آگے میں اسے کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میرے کمرے میں لاک کر کے آیا ہوں ہنی کو، امید ہے کہ سمجھ جائے گی۔ میری بات نہ ماننے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ امید کرتا ہوں اپنی ضد کرنا چھوڑ دے۔ نے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے اسے بتایا تھا۔ رمیز کو جیسے جھٹکا سا لگا تھا۔ آئلہ کو روم میں لاک کر کے آیا ہے؟ یہ بات سن کے ہی رمیز کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ تم آئلہ کو روم میں بند کر کے آئے ہو؟ رمیز کا ذہن اس کی ایک بات پہ اٹکا ہوا تھا۔ وہ آئلہ کو کمرے میں بند کر کے آیا ہے؟ یہ سننے کے بعد اس نے آگے سنا ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ اس نے جو سنا ہے وہ سچ ہے۔ ہاں، صحیح سنا تم نے، یہی سچ ہے۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیا کرتا میں؟ تم جانتے ہو نا کتنی ناسمجھ ہے، کتنی ضدی ہے، کتنی نادان ہے میری جانب۔ میں اسے خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر پیار سے نہیں مانے گی تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے زبردستی تو کرنی پڑے گی نا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے تمہارے پاس تو بتا دو مجھے۔ احان نے پانی کا گلاس اٹھاتے گھونٹ بھرے اور رمیز کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا، آف کورس بہت راستے ہیں۔ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے جو تم نے کیا ہے۔ تم اسے سب کچھ سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ جو بھی بات ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی سچائی ہے، اسے بتا دو۔ اور ایسی کون سی بات ہے جو میں بھی نہیں جانتا، جو تم نے صرف خود تک رکھی ہوئی ہے؟ بتاؤ مجھے، کیا راز ہے، کیا بات ہے؟ آخر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے تمہیں ایک قدم اٹھانا پڑا؟ برا احان، وہ احان کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے چیخا تھا۔ کتنی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک مسٹر احان نہیں آئے؟ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، بتایا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، لیکن کافی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک نہیں آئے۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سوچے جا رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کو گلاس کو اٹھاتے اس نے پانی پیا، گلاس واپس رکھا اور بیڈ سے اترتے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ نہ کھلا۔ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ یہ کیا، کسی نے باہر سے لاک کر دیا ہے دروازہ؟ ہیلو، کوئی ہے؟ مسٹر احان؟
ہیلو، کوئی ہے باہر؟ پلیز دروازہ کھولو، میری آواز کوئی سن رہا ہے؟ دروازہ کھولو، دروازہ باہر سے لاک ہو گیا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مسٹر ہان کہاں چلے گئے؟ کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا ہے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ میرا فون کہاں ہے؟ فون کیوں نہیں مل رہا؟ وہ ڈر کے مارے کپ کپاتے ہوئے کمرے میں فون ڈھونڈنے لگی تھی۔ پورا کمرہ چھان مارا لیکن اسے فون نہیں ملا۔ ڈر کے مارے اسے پسینے آنے لگے تھے۔ اس کی سانس پھولنے لگی تھی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بیڈ پہ جا کے اندھے منہ لیٹ گئی تھی۔ مسٹر ہان کہاں چلے گئے آپ؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میرا فون بھی اپنے ساتھ لے گئے آپ؟ مجھے گھر میں تو کوئی اور نہیں ہے تو پھر دروازہ بند کس نے کیا؟ کیا مطلب مسٹر ہان؟ لیکن کیوں؟ مجھے اس طرح کمرے پہ بند کیوں کر کے گئے ہیں؟ وہ زاروں قطار رونے لگی تھی۔ میں آئلہ کو واپس نہیں بھیج سکتا کیونکہ اس کے ڈیڈ اسے وہاں آنے ہی نہیں دیں گے۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی ڈیل کے بدلے آئلہ کو میرے حوالے کیا تھا۔ احان نے رمیز سے نظر چراتے ہوئے کہا تھا۔ ڈیل کے بدلے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو آخر احان؟ امید ہے وہ مجھے سمجھ آیا ہے، وہ میری غلط فہمی ہوگی۔ بتاؤ مجھے۔ رمیز احان کے روبرو کھڑے حیرانگی سے اسے تکنے لگا تھا۔ احان صوفے پہ جا بیٹھا تھا۔ جو تم سمجھ رہے ہو ایسا ہی ہے، احان نے سپاٹ سے لہجے میں کہا تھا۔ تم نے ڈیل کی تھی؟ مطلب تم نے خریدا ہے اسے؟ یہ کہنا چاہتے ہو تم؟ رمیز غم و غصے کی کیفیت میں کہنے لگا تھا۔ میں نے تو یہ سب ہنی کو بچانے کے لیے کیا تھا، ورنہ اس کے ڈیڈ کسی اور کے پاس بھیج دیتے اسے۔ احان نے صوفے کو پیچھے کی طرف سر ٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ کتنے پیسے دیے تم نے اس کے ڈیڈ کو؟ رمیز نے حقارت سے کہا تو احان نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ میری نیت صاف تھی، میں نے صرف اسے بچانے کے لیے کیا تھا یہ سب۔ وہ تو بعد میں اس کی معصومیت، اس کی شرارتوں سے مجھے پیار ہونے لگا اور میں اسے اپنا دل دے بیٹھا۔ میری محبت سچی ہے رمیز، اور اس بات کا یقین دلانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے بولا تھا۔ یار تم اسے کمرے میں بند کر کے آ گئے، تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری بات سمجھے گی؟ اگر اس نے خود کو نقصان پہنچا دیا تو؟ ایک بار اس بارے میں سوچا ہے؟ وہ احان کے برابر صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے وہ خود کو نقصان پہنچا سکے۔ اور ویسے بھی وہ ایسا نہیں کرے گی۔ وہ تو تم نے بہت احتیاط برتی ہے، مطلب تاکہ وہ ہرٹ نہ کرے خود کو۔ پھر اس کے سینے سے اس کا دل بھی نکال لینا، کیونکہ اب جب تمہاری سچائی جان کے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوگا تو ہر ٹکڑا اسے زخمی کر دے گا، اتنا زخمی کہ پھر تم بھی اس کے زخم نہیں بھر پاؤ گے۔ کیا کرو گے تم بھی؟ اس کے کتنے زخموں پہ مرہم لگاؤ گے؟ تم خود اسے توڑنا چاہتے ہو اور پھر خود ہی اسے جوڑو گے؟ اتنی اذیت پہنچانی ضروری ہے کیا؟ کیا سیدھی سیدھی صاف صاف بات نہیں ہو سکتی؟ اگر تمہیں واقعی اس سے محبت ہے تو جاؤ اسے بتا دو ہر ایک بات جو تم نے اسے چھپا رکھی ہے، پھر دیکھو وہ کیا کرتی ہے۔ اگر وہ سچ میں تم سے محبت کرتی ہوگی تو سچ جاننے کے بعد بھی وہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ میرا یقین کرو احان، ہر بار زور زبردستی نہیں چلتی، محبت سے بھی بات کی جا سکتی ہے، منوائی جا سکتی ہے۔ تم محبت سے سمجھاؤ اسے، رمیز نے احان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، اور کوئی حل ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ پہلے ہی مجھ سے بیزار ہو چکی ہے، اور اگر یہ سب پتہ چلے گا تو شاید وہ سچ میں خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ احان نے گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ تمہیں آئلہ کو سارا کچھ سچ سچ بتانا ہی ہوگا، رمیز نے دو ٹوک انداز میں کہا تو احان اسے دیکھنے لگا تھا۔ نہ بتاؤں تو؟ احان نے کندھے اچکائے تھے۔ تو پھر میں جا کے اسے سب بتا دوں گا، ایک ایک بات، ہر چیز، اور پھر جو ہوگا تمہیں اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، رمیز نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ تم جانتے ہو یہ سب جان کے وہ کتنی دکھی ہوگی، میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ نم آنکھوں سے رمیز کو دیکھنے لگا تھا۔ احان تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو آخر؟ تم جتنا زیادہ وقت لوگے اسے سچ بتانے میں اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی یار۔ آج صحیح موقع ہے، تم جا کے اسے سب کچھ بتا دو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اکیلے نہیں ہو۔ ہم دونوں مل کے اسے سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گی، لیکن پہلے اسے بتاؤ تو صحیح، اس کے بعد تم جو بھی ہوگا ہم سنبھال لیں گے۔ آئلہ کی مرضی، اس کا فیصلہ جانا بہت اہم ہے، جاؤ اس کے پاس جاؤ تم۔ وہ احان کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ اگر یہ سب جان کے اس نے مجھ سے دور جانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر کیا کروں گا میں؟ اگر تم مجھے گارنٹی دے سکتے ہو کہ تم اسے مجھ سے دور نہیں جانے دو گے، بولو،
میں ایک ایک بات اسے بتا دوں گا، سارے راز، سارے سچ، سب کچھ۔ تم اسے وعدہ کرو کہ اسے یہاں سے جانے نہیں دو گے۔ وہ رمیز کا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھامے التجائی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اگر تم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے سمجھاؤں گا اور وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی، رمیز نے باعتماد انداز میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلو یار، تم جاؤ، اب جا کے بات کرو اس سے۔ اگر ضرورت پڑے تو مجھے بھی کال کر لینا، ورنہ میں صبح ملنے آؤں گا تم سے۔ اپنی محبت کو ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے احان، اب پیچھے نہیں ہٹنا، بس، رمیز نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا جب اس کے چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ احان روم سے باہر نکلتے آفس سے باہر آیا تھا۔ رمیز صوفے پہ بیٹھا اپنے سر کو پیچھے ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے لمبی لمبی سانسیں لیتے خود کو پرسکون کرنے لگا تھا۔